سوشل میڈیا پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ حافظ عبید سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں چھٹی شریف کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگان دین کے اعراس تو 3 دن کے ہوتے ہیں، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس 6 دن تک چلتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماہ رضا سارا مہینہ مدنی چینل مناتا ہے، اب پیچھے کا جاتے ہر 3 دن 6 دن کے اوپر ٹائم تو نکل گیا نا، اب تو ایک ماہ کا بھی ہو گیا نا، تو اس کے لیے کوئی مطلب فکس نہیں ہے، سمجھے؟ جتنے دن منانا ہے سارا سال جشن ولادت مناتے رہو، سمجھے؟ کہاں کس نے منع کیا آپ کو؟ سارا سال میلاد شریف کرتے ہی ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے، تو ان کے مطلب عرس مبارک ہمارے یہاں کے رائج ہے مسلمانوں میں، عاشقان خواجہ غریب نواز میں، کہ وہ 6 دن کرتے ہیں، تو اوکے 106 کریں گے تب بھی انشاءاللہ پاس ہے، تو منع تو ہی نہیں۔ اور مدنی چینل 11ویں شریف کا تو 11 دن عرس کرتا ہی ہے نا، 11 مدنی مذاکرے کرتے ہیں ہم، 12ویں شریف کے 12 کرتے ہیں، ربیع الاول شریف کے تو یہ بھی میں نے 11-12 ہو ہی رہے نا۔ تو جو رائج ہو گئے، تو اصل مقصد جو ہے نا مسلمانوں کو سمجھو اللہ پاک کی بارگاہ عظمت میں پیش کرنا ہے، یا کچھ بھی اولیاء کرام کے جو فضائل بیان کریں گے، تو یہ ولی کو مانتے کیوں؟ ہم ولی کو مانتے اس لیے کہ وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، نسبت اللہ سے اس کی اس نے مانتے، ورنہ ہم مانتے ہی نہیں۔ تو ہم کسی کی پروڈکٹس کی تعریف کرنا کہ فلاں وہ چیز جو ہے نا یار بڑی پائیدار بڑی مضبوط ہے، تو اس کا جو مطلب جو کارخانہ ہوگا نا، جو کارخانے کا مالک ہوگا، اس کا آپ نام بھی نہیں لیں گے، لیکن یہ اندر اندر خوش ہوتا رہے گا کہ یار اپنے پروڈکٹس کی تعریف ہو رہی ہے، اپنی مصنوعات کی۔ تو یہ کہ دنیاوی مثال دی میں نے، تو ہم کسی ولی اللہ کی تعریف کریں گے تو حقیقت میں ولی کو ولی بنایا کس نے؟ اللہ پاک نے تو اس کو ولایت کا تاج پہنایا، تو ہم اس کی تعریف کریں گے تو خوش تو ہوگا نا یار، ہم ولی سے پیار کریں گے تو اللہ پاک تو راضی ہوگا نا۔ مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آیا، ایک مفتی صاحب دعوت اسلامی کی تعریف کرتے تھے، تو میں نے ان سے ایک بار کہا کہ دعوت اسلامی کی جو تعریف کرتا نا ہم کو اچھا لگتا ہے، جیسا کہ اگر کسی کے بچوں کو پیار کرے تو اس کے باپ کو مزہ آئے، اچھا لگے۔ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ اس دن میرے بچوں کو پیار کر رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، ہاتھوں ہاتھ مطلب جواب مل گیا، حاضر جواب۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو کیا اللہ ناراض ہوگا؟ کیا ہم درود شریف پڑھتے ہیں سرکار پر تو کیا اللہ ناراض ہوگا؟ راضی ہوگا؟ راضی ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ سب ذکر اللہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مطلب نسبت کی وجہ سے یہ سب۔ آپ مجھے کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اور آپ کا بھی میرے بارے میں یہی ذہن ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، تو اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کا میرا کیا مطلب؟ وہ خاندانی رشتے تھوڑی ہیں جنہوں نے ہم سب کو بٹھا کے رکھا ہے، الحمدللہ۔ تو یوں اولیاء کرام کی جتنی ہم تعریف کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر، جو عرس میں ہم تقریبات کریں گے، سب ایکچولی اللہ کی عبادت ہی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ سارے مترستے، اور اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ صالحین کا ذکر جو ہے، تذکرہ کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ بھی بزرگوں کے اقوال ہیں کہ صالحین کا ذکر جو ہے یہ مطلب بہت بندے کو مطلب مضبوط کرتا ہے، غالباً ایمان کو، یا اس کے فوائد ہی فوائد ہیں نیک بندوں۔ اور وہ بھی ایک مشہور روایت ہے، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ وہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ اپنے حلیت الاولیاء کی روایت ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو سرکار کی طرف منسوب کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی حدیث ہے، لیکن بہرحال وہ حلیت الاولیاء میں جو لکھا وہ زیادہ مطلب علماء یہ فرماتے کہ یہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی تسامح ہو گیا ہو یا کچھ
ایسی مطلب یا بعد میں کوئی شامل ہو گیا ہو، کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہو، کتابت کی غلطی ہو گئی ہو، اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ صالحین کا، نیک بندوں کا تذکرہ رب کو راضی کرتا ہے، اور یہ ہم کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ آخری سانس تک. حضور خواجہ غریب نواز کا ذکر خیر نہیں چھوڑنا، غوث پاک کا تذکرہ نہیں چھوڑنا، صحابہ اہل بیت کا ذکر خیر نہیں چھوڑنا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر مبارک نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ. دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ.